رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک تمہاری منزلت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ خدا کی منزلت تمہارے سامنے کیا ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دیکھے کہ اس کا کیا مقام ہے، تو وہ خدا اس کے لیے کیا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ اب یہ انسان جب متوجہ ہوتا ہے، اور یہی ایک اور حدیث جو اس کی تفسیر کرتی ہے کہ فقط عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ خدا انسان ہے، انسان بہت سی چیزوں کو باہر ڈھونڈتا ہے، جگہوں پہ ڈھونڈتا ہے، چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، اور خدا کے لیے بھی انسان بہت کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کتابوں میں کہ خدا اور خدا کی وحدانیت کو دیکھیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، فزیشین جو ہے وہ انہی ریسرچ میں اور تلاش میں خدا کو پا لیتے ہیں۔ جب وہ ایسے نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں ان کی عقلیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو بہت سسٹمیٹک چلا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی اسے انرجی کہے، کوئی اسے صرف شعور کہے، لیکن حقیقتاً جب انسان اپنی طرف آتا ہے اور جب اپنے اطراف میں ادیان کو دیکھتا ہے، اور ہر دین اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، گو کہ جتنے بھی الہی دین ہے ان کی ایک چیز ایک ہی ہے، تھوڑی بہت تعریف ہو گئی، تحریف ہو گئی، وہ بھی انسان کی وجہ سے، ورنہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ خدا کو پہچانو۔ کوئی نبی یہ نہیں کہنے آیا کہ مجھے پہچانو یا میری عبادت کرو، نہیں۔ آپ سامنے کسی نبی کا نعوذ باللہ کسی نے بت نہیں بنایا، بلکہ نبی آئی بتوں کو توڑنے کے لیے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان رب کے لیے کام کرے تو سب پہلے اسے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، چیز خدا کے لیے انجام دی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کام ہے روزمرہ، وہ خدا کے لیے کتنے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کتنے ہیں۔ اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب ہم تو اپنا کھانا کھاتے ہیں تو خدا کے لیے، ہاں کھانا کھانا مباح ہے، بہت سارے کام مباح ہے، لیکن اگر یہی بدن اس کو ضرورت ہو، کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور یہی بدن مریض ہو، یہی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا ایک ہی ہے۔ اب یہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ وہ خود کس طرف جا رہا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا کردار، اس کا ارادہ، اس کی سوچیں، اور یہی چیز پھر اس کی زندگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج معاشرہ جو پریشان اور اضطراب میں ہے، آج اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بہت مشکلات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت گھرے ہوئے ہیں۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، خدا نے نہیں بنائی۔ جس معاشرے میں آج ہم کھڑے ہیں، یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے۔ خدا نے تو دین بھیجا، اس پہ عمل کرو، آسانی ہے، لیکن کیونکہ ہم خدا کے دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ مشکلات ہوں گی۔ ہمارا دین صرف ایک مخصوص حصے تک ہے، بس۔ ہم باہر، ہم مسجد میں، امام بارگاہ میں دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، تو وہاں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سکین کرے، اپنے نفس اور اپنے ارادے کو۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی اللہ محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان
کی جو قیمت ہے وہ اس کا ارادہ ہے. اب آپ کا اور میرا ارادہ کیا ہے؟ اب آج کا جوان جو ہے اس کے ارادے کیا ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا ارادہ ہے؟ مسکرا رہے ہیں جوان. ارادہ کیا ہے؟ اب انسان کے اپنے ارادے کیا ہیں؟ کیا ارادہ ہے کہ میں جان توڑ کوشش کر لوں ایک آئی فون لے لوں. تو پھر کیا ہوا؟ قیمت یہی ہے. انسان کی قیمت یہی ہے. میں پوری کوشش کر لوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر انسان کی قیمت کیا ہے؟ یہی ہے. انسان اپنی تنہائی اپنی خلوت میں وہ خدا نہ خواستہ نامحرم پر نگار، وہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ یہ قیمت ہے. یعنی انسان اتنا گر چکا ہے کیونکہ ظاہری انسان ترقی یافتہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج آپ دیکھیں کہ انسان کتنی ترقی کر گیا. آج آپ مجلس لائیو جاری ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، رپورٹس آ گئے ہیں، پوری دنیا الیکٹرانک ہو گئی ہے، سارے کام ایسے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ظاہر میں جو ترقی ہے، لیکن آج کا مگر جو انسان ہے وہ حیوان بن چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس مکتب کو چھوڑ دیا ہے جو مکتب اس کی ہدایت کے لیے ہے. ہم بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر موسم اور حالات کی وجہ سے جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہوں. وہ انسان ہو جاتا ہے، لیکن یہی ارادہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام کرنا ہو، چاہے خدا نہ خواستہ برا کام کرنا ہو. اور خدا کا نظام ایسا ہے کہ جو آپ ارادہ کرتے ہیں اللہ اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک انسان نیت کرے، ارادہ کرے، تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اولیاء خدا جو اپنی زبان سے کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. کیسے ہو جاتا تھا؟ کیونکہ ارادے مضبوط تھے. آغا دولابی بہت بڑے عارف تھے، مجلس پڑھ رہے تھے. دو شخص کہتے ہیں ہم کم سے تہران گئے، پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے مجلس سے پہلے ہی بول دیا کہ ایک سید ضرورت مند ہے، جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں سب دے دو. اب ہر کوئی جو بھی تو میں بھی نکال رہا تھا، تو میں نے اپنے برابر والے سے بولا کہ تھوڑے پیسے رکھ لیتے ہیں، واپسی کا کرایہ کیا کریں گے. یہ میں نے ابھی بولا اور وہ دور تھے، انہوں نے سن لیا. کہا کہ جو میں نے کیا کہا ہے سب رکھ لو، واپسی کی سواری مل جائے گی. ہم نے سارے رکھ دیے. مجلس کے بعد باہر نکلے تو کہا ایک نئے ماڈل کی گاڑی آئی، کہا کہ میں کم جا رہا ہوں، چلنا ہے. ارادہ، جس کا ارادہ مضبوط ہو اور جس کے ارادے الہی ہوں، وہ پھر کائنات کو اپنی مرضی سے مسخر کر لیتے ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں رکھتی کہ کب کہاں کیسے ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہنچ جائیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دل چاہے جس کو جو ہے وہ اپنی بات سنا دیں، کوئی فرق. ارادے، عزاداران محترم، کربلا والوں کے ارادے مضبوط تھے. آج تک دشمن ان سے گھبرا رہا ہے. ان کے ارادے تھے نا، یہ ان کے ارادے کیا تھے؟ خب ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کا ارادہ تھا، یہی ان کی قیمت تھی. یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں گے، سب کچھ ہمارا امام ہے. اللہ نے ان کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ آج ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکہ یا اصحاب الحسین کہتے ہیں. یہ ارادہ ہے. مگر آج دنیا ہمیں کن ارادوں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟